السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے راڑا جی۔ اس کی مصنفہ ہیں رضیہ تحسین۔ اودے پور سے تقریباً 22-23 میل کے فاصلے پر گوگندا نام کی سطح سمندر سے 3000 فٹ بلند بستی ہے جو کہ اب اچھا خاصا قصبہ بن چکی ہے۔ اسی کے قریب جوگیوں کا گڈھا ایک مقام ہے جہاں ہمارے والد تحسین صاحب نے ایسبسٹوس پتھر زمین سے برآمد کرنے کا کاروبار کر رکھا تھا۔ وہیں عارضی رہائش کے لیے ایک کٹیا بھی بنا رکھی تھی۔ ہمارا کنبہ ان دنوں وہیں مقیم تھا جن سے مندرجہ ذیل واقعے کا تعلق ہے۔ موسم گرما کی رات تھی۔ تاروں بھرا آسمان کسی دلہن کے چہرے کی مانند جگمگا رہا تھا۔ ہوا اس حسین رات کو خوشگوار بنائے ہوئے تھی۔ اس جنگل میں ہم لوگوں کو یہ مہلت نصیب ہوئی تھی کہ تاریکی کے حسن سے کسی قدر روشناس ہو لیں اور اپنے احساس کو اس کی قدر کرنے کے لائق بھی بنا سکے، مگر حسن قدرت اور اس کے پرت در پرت اسرار کو جاننے کے لیے پوری زندگی بھی ناکافی ہے۔ خیر، ہم کھانے پینے سے فارغ ہو کر اس رات کے حسن سے لطف اٹھا ہی رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے کہ قریب سے کسی بچے کے رونے کی آواز ابھری۔ چونک پڑنا فطری بات تھی کہ سنسان جنگل اور ننھے بچے کے رونے کی آواز، اور وہ بھی رات کی اس تاریکی میں۔ سب نے نظر ادھر ادھر دوڑائی مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سوچا کسی کھیت سے ہی یہ آواز آ رہی ہوگی۔ ذرا دیر کے بعد وہی آواز فضا میں بلند ہوئی جو رات کے سناٹے میں زیادہ پردرد ہو گئی تھی۔ ہم لوگ پھر متوجہ ہوئے اور متفکر ہو اٹھے کہ یہ آواز متواتر اس طرح کیوں اور کہاں سے آ رہی ہے۔ کسی راہگیر عورت کے لخت جگر کی تو یہ آواز ہو نہیں سکتی، ہوتی تو لمحہ بلمحہ دور جا چکی ہوتی۔ اس کے برعکس یہ آواز متواتر اور مزید تیز ہوتی گئی تھی۔ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اس ننھے سے بچے کو جلد تلاش نہ کر لیا گیا تو یہ روتے روتے دم توڑ دے گا۔ آخر باپو نے پاس بیٹھے آدی واسی بھیل مزدور سے اس کی تحقیق کرنے کو کہا مگر وہ نہیں اٹھا۔ کہنے لگا، یہ راڑا جی ہے حضور، بالک والک نہیں ہے۔ مجبوراً باپو نے بھائی رضا اور ریاض کو یہ کام سونپا کیونکہ موہنیاں یعنی مزدور ڈر گیا تھا۔ بچے کا بلبلانا جاری تھا۔ دونوں بھائی ٹارچ لے کر روانہ ہو گئے۔ موہنیاں بھی بعد میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ کچھ دور آگے بڑھ کر ٹیکری کے ڈھلان پر یہ لوگ رکے اور ٹارچ سے بچہ تلاش کرنے لگے جہاں سے آواز آنے کا اندازہ تھا، مگر کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اس کے برعکس یہ آواز وہاں سے آگے منتقل ہو گئی۔ وہ تینوں بھی آگے بڑھ گئے۔ پورے ماحول میں یہ معصوم گریہ ازاری گھلی جا رہی تھی اور یہ تینوں افراد اس ننھے وجود کو تلاش کر رہے تھے اور اس تلاش میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کافی دیر ہو گئی مگر تینوں افراد نہیں لوٹے۔ اب وہ آواز مدھم بھی ہو چکی تھی۔ آخر ہم لوگ متفکر ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی طرف بڑھنے لگے جس طرف یہ تینوں گئے تھے۔ پھر ہم ٹیکری پر رک کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ دونوں بھائی کم عمر ہیں اور ساتھ والا بزدل، اس طرح ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ نہ معلوم کیا پیش آئے، خدا خیر کرے۔ باپو بھی فکر مند اور خاموش تھے۔ بولے، آواز تو آس پاس ہی تھی، یہ لڑکے اتنی دور کہاں نکل گئے اور پھر اب تک واپس بھی نہیں لوٹے، جبکہ نصف شب کا وقت ہو گیا ہے۔ چمگادڑیں منڈلا رہی تھیں، گیدڑوں کے رونے کی آواز بھی جنگل میں پھیل رہی تھی۔ ایک لومڑ بھی ہمارے سامنے سے گزر گئی تھی جس سے ہم سہم گئے تھے۔ اب تک وہ آواز ناپید ہو چکی تھی اور اب اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا تھا۔
یکا یک ہم نے دیکھا کہ باپو چونک پڑے اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر لڑکوں کو آواز دینے لگے۔ یہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس آواز کی اصلیت باپو پر منکشف ہو چکی ہے، مگر ہماری الجھن اور پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تبھی دور سے روشنی نظر آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ تینوں لوٹ رہے تھے۔ ٹارچ کی روشنی میں ان کے حولے نظر آ رہے تھے۔ جب قریب آ چکے تو وہ بالکل مطمئن نظر آتے تھے۔ پریشانی کی جگہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، مگر تینوں خاموش ہی رہے۔ آخر باپو ہی گویا ہوئے، آج ہم خوب بے وقوف بن گئے ہیں۔ نہ یہ بچہ تھا، نہ اس کے رونے کی آواز تھی، بلکہ الو نے ہم سب کو الو بنا دیا۔ کم بخت قسم قسم کی آوازیں نکال لیتا ہے اور جنگل میں سنسنی پیدا کر دیتا ہے۔ ہم سب حیرت و خفت سے ہنس پڑے۔ بوجھل ماحول اب ہلکا ہو گیا تھا۔ پھر باپو سے مزید معلوم ہوا کہ الو کی آوازیں بنا لینے کے علاوہ یہ بھی خاصیت ہے کہ اس کی پرواز کی آواز اور آہٹ نہیں ہوتی، اس لیے کانوں کو اس کی آمد اور اڑ جانے کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یہی بات مغالطے اور غلط فہمی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب تینوں لڑکے بچہ تلاش کرنے پہنچے تو الو وہاں سے خاموشی کے ساتھ اڑ چکا تھا اور رونے کی آواز آگے بڑھ گئی تھی۔ لڑکوں نے پھر بتایا کہ وہاں انہیں ایک جھونپڑا ملا جہاں بچے کے ہونے کا احتمال تھا، مگر دیکھنے پر وہ مکفل ملا۔ اسی کھپریل پر حضرت الو آنکھیں گھماتے نظر آ گئے، لہٰذا سارا ڈرامہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ سن کر موہنیا بھی الو جیسی صورت بنائے مسکراتا نظر آ رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس کے راڑہ الو کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکاری، شکار اور جنگل سے پیار۔ رضیہ تحسین، دہلی، سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔